آپ اس میلاد پاک کی خوشیاں منا رہے ہیں، اس میلاد کے جشن منا رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، چونکہ یہ جمعہ پیدائش حضرت آدم کا دن ہے، اس لیے آپ نے فرمایا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، سو اس جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو۔ پیدائش حضرت آدم کی ہے اور درود و سلام مجھ پر کثرت سے پڑھا کرو، اس لیے کہ جب مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھو گے تو نہ صرف میرا سینہ ٹھنڈا ہوگا، یہ ٹھنڈک آدم علیہ السلام تک جائے گی کہ جن کا نکاح اس درود و سلام سے منعقد ہوا تھا، جن کا عقد زوجیت اس درود و سلام پر قائم ہوا تھا، تو گویا کل نبیوں کے سینے ٹھنڈے ہو جائیں گے جمعہ کے دن حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے سے۔ تو یوں ہر جمعہ، اب جمعہ کی الگ سے کوئی فضیلت نہ تھی، اس کی فضیلت صرف حضرت آدم کی پیدائش کی نسبت سے بنی، باقی فضیلتیں اس وجہ سے بعد میں ایڈ ہوئی، جمع ہوئی، تو اصل فضیلت فیہ خلق آدم، اس جمعہ کو جو فضیلت ملی حضرت آدم کی ولادت کی، یعنی پیدائش کی فضیلت ملی۔ اب آپ نے دیکھا پیدائش حضرت آدم کا دن، اس کو اللہ پاک سیلیبریٹ کروا رہا ہے، اس دن جشن منوا رہا ہے۔ فرمایا اب اس دن اللہ رب العزت نے منبر سجا دیے، فرمایا لوگ گھروں میں نہائیں، آقا نے فرمایا جمعہ کا دن ہو تو نہایا کرو، کیوں؟ میرے آدم کے میلاد کا دن ہے، جس کے پاس خوشبو ہو خوشبو لگایا کرے، اور سج دج کے مسجدوں میں آیا کرو، پھر مسجد کا اجتماع ہو، منبر پہ کھڑے ہو کے خطبے ہوں، خطاب ہوں، سب کاروبار معاش روزگار بند کر دیے جائیں، تو ساری کائنات میں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کی ولادت کا اہتمام کرایا ہے اجتماع کی شکل میں، اور اس دن فرمایا مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو، کہ اس دن بطور خاص جو مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے اس کا درود و سلام ڈائریکٹ مجھ تک پہنچتا ہے۔ فإن صلاتکم تبلغنی حیث کان، اس کا صلاۃ و سلام براہ راست مجھ تک پہنچتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ جو درود و سلام براہ راست آپ تک پہنچتا ہے، کیا آپ کے وصال کے بعد بھی پہنچتا رہے گا؟ فرمایا ہاں، وصال کے بعد بھی پہنچتا رہے گا، کیونکہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ جس طرح انبیاء علیہ السلام کی روحیں سلامت رہتی ہیں، اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے جسم بھی سلامت رہتے ہیں۔ اب ذہنوں میں یہاں ایک بات یہ بھی آ سکتی ہے کہ اگر درود و سلام تبلغنی براہ راست حضور تک پہنچتا ہے اور آقا علیہ السلام براہ راست سنتے ہیں، اگر آقا علیہ السلام براہ راست سنتے ہیں اور درود و سلام براہ راست آپ تک پہنچتا ہے، تو پھر فرشتہ پہنچانے کے لیے کیوں مقرر کر رکھا ہے؟ ایک سوال ذہنوں میں آتا ہے۔ ہاں، وہ فرشتہ اس لیے مقرر نہیں کر رکھا کہ حضور تک پہنچتا نہیں ہے، صرف اسی کے ذریعے پہنچ سکتا ہے، حضور تک نہیں پہنچتا۔ اس کے مقرر کیے جانے کی وجہ یہ نہیں، اس کے مقرر کیے جانے کی وجہ فقط یہ پہنچتا تو براہ راست ہے، مگر بارگاہ رسالت کا ادب ہے کہ کوئی خادم ادب کے ساتھ پیش کرے، ادب کے ساتھ یہ اسی طرح مقرر کر رکھا ہے۔ ایک فرشتہ محبوب کے لیے ایک مقرر کر رکھا ہے، رب نے اپنے لیے دو مقرر کر رکھے ہیں۔ جیسے آپ کا ہر عمل اللہ براہ راست دیکھتا ہے، مگر براہ راست دیکھنے کے باوجود دو فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، وہ اس کو پہنچاتے ہیں کہ تیرے بندے نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔
تو جب فرشتے اللہ کو پیش کرتے ہیں ہمارے اعمال، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا خود نہیں جانتا؟ اس لیے فرشتے پہنچاتے ہیں؟ نہیں، وہ خود جانتا ہے، مگر بارگاہ جب بڑی ہوتی ہے تو لاکھ جانتا ہو بادشاہ۔ آداب دربار یہ ہوتے ہیں کہ ہرکارے پیش کرتے ہیں۔ اس طرح چونکہ بارگاہ مصطفیٰ کی ہے، ساری کائنات کے درود و سلام خود سنتے ہو، مگر ادب مصطفیٰ یہ ہے کہ خدام پیش کریں۔ تو اللہ نے جو قانون حضور کے لیے بنا رکھا ہے محبوب کے لیے، وہی قانون اپنے لیے بنا رکھا ہے۔ اللہ کو بھی فرشتے پیش کرتے ہیں نامہ اعمال، ادھر تو ایک ہے یہاں دو ہیں، اب کیا کہیں گے؟ اللہ کو پیش کرنے کے لیے دو ہیں، حضور کو پیش کرنے کے لیے ایک ہے، اب کیا کہیں گے؟ اگر وہ دو فرشتوں کے پہنچانے کے باوجود وہ دیکھتا ہے، تو اسی طرح ایک فرشتے کے پہنچانے کے باوجود مصطفیٰ سنتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان فرشتوں کے مقرر کرنے کا مطلب سننے نہ سننے سے نہیں، اس کا تعلق آداب بارگاہ سے ہے، آداب بارگاہ سے ہے کہ کوئی پیش کرے ادب کے ساتھ۔ تو آقا نے فرمایا کہ اللہ رب، اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا وما من احد یسلم علی الا رد اللہ الی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ حدیث پاک میں صحاح ستہ میں، مسلم شریف اور ترمذی ابو داؤد میں حدیث آئی، آقا علیہ السلام نے فرمایا مشرق و مغرب تک اس کائنات میں کوئی شخص ایسا نہیں جو مجھ پر سلام پڑھے اور میں اس کا جواب نہ دوں۔ فرمایا کیسے؟ جو شخص مجھ پر سلام پڑھتا ہے، الا رد اللہ الی روحی، اللہ نے میری روح مجھ میں واپس لوٹا دی ہوئی ہے، حتی ارد علیہ السلام، حتیٰ کہ میں اس کے سلام کا خود جواب دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام ہر ایک کے سلام کا جواب دیتے ہیں، ہر ایک کے سلام کا، حدیث صحیح سے ثابت ہو گیا، ہر شخص کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ ان کے جواب دینے میں کوئی فرق نہیں، فرق یہ ہے کوئی سن لیتے ہیں، کئی سن نہیں سکتے۔ حضرت شیخ عبد الرحمن جامی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں 17 مرتبہ حاضر ہوئے، افغانستان ہیرات سے چل کے جاتے تھے، اور آخری بار جب سلام عرض کر کے پلٹتے تو اندر سے آواز آتی تھی خوش روی او جامی باز آئی۔ جامی عاشق تھے، خوش رہنا اور اگلی بار پھر آنا، جامی خوش رہنا اور ہمارے پاس پھر آنا۔ جب 17ویں بار حاضری دی، سلام عرض کیا تو جواب آیا کہ جامی خوش رہنا، پھر پلٹ کے آنا یہ نہ فرمایا۔ حضرت جامی رو پڑے، ساتھ خدام نے عرض کیا حضرت رو کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ آخری حاضری تھی، بس اس کے بعد ختم ہے، کیونکہ جب میں نے اگلی بار آنا ہوتا تھا تو حضور فرماتے تھے کہ پھر آنا، اب کہ خوش رہنا کی دعا کی ہے، پلٹ کے آنا نہیں فرمایا۔ پھر حضرت جامی گئے اور وفات پا گئے۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں، آج بھی ہیں اور قیامت تک ہوں گے، کہ وہ نماز میں تشہد کے وقت جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ایسے لوگ ہیں اللہ کی عزت کی قسم اور تاجدار کائنات کے گنبد خضرا کی قسم، سلام عرض کر کے اس وقت تک اگلا کلمہ نہیں پڑھتے جب تک مصطفیٰ کی بارگاہ کا جواب نہیں آتا۔ یہ تو تعلق کی بات ہے، اگر ہم نہ سن سکیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آقا نے جواب نہیں